الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغارا لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ شعبان المعظم سن 1442 ہجری کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہوگا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہوگی۔ اسی طرح اپریل سن 2021 کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، 2 اپریل سن 2021۔ میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، قرآن مجید والفرقان الحمید سے 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں پہلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا، دوسری آیات مبارکہ میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ آج کا میرا عنوان ہوگا قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن اور صاحب قرآن، میرے دوستو، ایک ایسا عنوان ہے جس پر انسان ساری زندگی لگا دے تو بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب العالمین مجھ گناہگار کو صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں نے جو پہلی آیات مبارکہ پڑھی ہے، اس پر اگر میں آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھوں، یہ وہ آیات مبارکہ ہے اور وہ دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کا جواب عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک ہر پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں رہا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ اللہ رب العالمین کے حضور التجا کی کہ الہ العالمین مجھے اس آخری نبی کا امتی بنا دینا۔ تمام انبیاء محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے چلے گئے، لیکن ان میں سے ایک پیغمبر اور رسول ایسا آیا جس کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل کہا، جو میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو رب العالمین کے حضور التجا کی، درخواست کی، دعا کی۔ قرآن نے اس دعا کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور پھر اس دعا کے جواب میں جو اللہ نے جواب دیا اس کا ذکر بھی رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اکثر میں آپ کے سامنے کہا کرتا ہوں، پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جناب خلیل اللہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، رب العالمین میں دعا کرتا ہوں، میں نے یہ بیت اللہ تعمیر کر دیا، ہاتھوں میں پتھر ہیں، نگاہیں بیت اللہ پر ہیں اور دل رب العالمین کی جانب متوجہ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب العالمین یہ میری عمارت بنانا، یہ میری مزدوری، یہ میری محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے نا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میرے مولا کریم، میں تیرے سے یہ دعا کرتا ہوں ہاتھ بلند کر کے، میں نے بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت تو حاصل کر لی، قیامت تک جو بھی مسلمان اس بیت اللہ کے ارد گرد آئے تو اگر اس سے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اس کے ارد گرد جب وہ آئے تو اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو تو معاف فرما دینا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تیرے سے بڑا توبہ قبول کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، بیٹے سے اگر کوئی کمی ہو جائے تو باپ سے معافی مانگے تو باپ پہلا جملہ یہ کہتا ہے تو نے کیا کیوں ہے؟ پہلا مجھے یہ جواب دینا تو نے کیا کیوں ہے؟ پھر آگے باپ ہر وقت ہر بات پر باپ بھی تانا دیا کرتا ہے، تو ایسا ہے نا، تو ویسا ہے نا۔ شاگرد اگر غلطی کر لے، استاد بھی بار بار تنبیہ کے طور پر تانے بھی دیا کرتا ہے۔ مرید سے غلطی ہو جائے، پیر بھی ڈانٹ دیتا ہے، لیکن غفور الرحیم وہ ذات ہے جس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے کیا کیوں ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے کیا کیوں ہے، اور پھر یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ تو ایسا تھا نا۔ جب توبہ قبول کرتے ہوئے ساری لغزشات پر، سابقہ ساری زندگی پر
خود انسان جب ایک بار ندامت کے اشک بہا دیتا ہے تو رب العالمین کبھی سابقہ زندگی کو اس کے سامنے بھی نہیں لاتے۔ انکا انت التواب الرحیم۔ آگے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک۔ الہ العالمین، جو آخری رسول تو نے بھیجنا ہے، جو آخری پیغمبر تو نے بھیجنا ہے، میں دعا کرتا ہوں وہ میری ذریت میں سے بھیج دینا۔ وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک۔ اور اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ آ کر بیت اللہ میں قرآن کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا کہ لوگوں کو پاک کرے گا، گناہوں سے، شرک و بدعات سے پاک کر دے گا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ نبی بھیج جو علم کتاب کی تبلیغ بھی کرے نا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم بھی دینا۔ حکمت یہ نہیں کہ جو آج ہمارے ہاں یہاں ہے، قرآن کی اس حکمت والے لفظ سے مراد دانائی ہے، سمجھداری ہے۔ یہ دعا تھی جناب ابراہیم خلیل اللہ کی، تو رب العالمین نے اس کا جواب دیا 28ویں پارے کے اندر، سورۃ الجمعہ کے اندر، ابتدائی آیات سے دوسری آیات۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا ہوا نہ ہو۔ لیکن میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہے میرے دوستو، ساری کائنات کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، لیکن میرے محبوب کا استاد کو دنیا فرش والوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ جب رب العالمین نے اپنے محبوب کو علم دینا تھا تو خود اپنے محبوب کی استادی خود کر دی ہے۔ میرے محبوب کے استاد فرش والوں سے کوئی نہیں ہے، عرش والا ایک ہے۔ اس میں بھی ایک حکمت تھی میرے دوستو، کیونکہ استاد کا احترام بڑا ضروری ہے، استاد کا ادب بڑا ضروری ہے، اور استاد بھی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ اللہ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب دنیا والوں میں اگر اللہ کا رسول کا کوئی استاد ہوتا تو گویا کہ اس کا ادب و احترام، معاملات یہ بھی ضروری تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا والوں میں سے کسی کے پاس علم نہیں دلوانے کے لیے بھیجا، خود جب علم دینے کی باری آئی تو خود اتنا علم دے دیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میرے محبوب کا علم کافی ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، یہاں میں نے پڑھی ہے هو الذی بعث فی الامیین، پہلی آیات میں نے پڑھی ہے ربنا وبعث فیہم، ایک اور مقام پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یعنی قرآن مجید والفرقان الحمید میں جہاں بھی محبوب کی آنے کا تذکرہ ہے تو محبوب کی بعثت کا تذکرہ ملے گا۔
لفظ ولادت کا تذکرہ نہیں ملے گا آپ کو پورے قرآن میں۔ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 مقام رکھے ہیں۔ ربنا وبعث، یہاں بھی بعثت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، یہاں بھی بعثت ہے۔ هو الذی بعث، یہ بھی یہاں پہ بعثت ہے۔ قرآن میں صرف ایک سورت ہے، سورت مریم، اور ایک پیغمبر ہے جس کی ولادت کا تذکرہ ہے، لفظ ولادت کا، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی میرے دوستو، قرآن پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر عیسائی اگر غور کریں تو جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفات ذکر قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے، ان کی اپنی کسی کتاب میں بھی نہیں ملتا۔ اور پھر آپ دیکھیے نا، پورے قرآن میں سورت آپ کو عائشہ نہیں ملے گی، سورت فاطمہ بھی نہیں ملے گی، اور سورت مریم آپ کو ملے گی۔ اس سے بڑی عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت اسلام کیا بیان کر سکتا ہے کہ ہماری کتاب قرآن مجید والفرقان الحمید، جو مسلمانوں کے ہاں جس کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ قرآن پاک کا ہے، اس میں اللہ نے سورت مریم نازل فرما دی، سورت فاطمہ نہیں، سورت عائشہ نہیں۔ تو یہاں اگر عیسائی اگر غور کریں تو عیسائیوں کو قرآن درس دیتا ہے، تبلیغ دیتا ہے، اب بھی لوٹاؤ، اب بھی لوٹاؤ، اسلام سے بڑا مذہب سچا دنیا میں کہیں نہیں ملے گا میرے دوستوں۔ لیکن اگر فاطمہ کا ذکر نہیں ہے، سورت کا ذکر نہیں ہے، تو لیکن فاطمہ کی شان کے تو کیا کہنا نا، علامہ اقبال نے بھی تو کہا نا، فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وز سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز۔ مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن فاطمہ کا مقابلہ کون کرے کہ وہ حسنین کی ماں ہے، علی کی آبرو ہے اور محمد کی بیٹی ہے۔ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ کے کیا کہنے، مریم کو تو ایک نسبت حاصل ہے نا کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن فاطمہ کو تو 3 نسبتیں ملتی ہیں کہ وہ حسنین کی ماں ہے، علی کی آبرو ہے اور محمد کی بیٹی ہے۔ تو قرآن مجید والفرقان الحمید نے محبوب کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب ابراہیم کو جواب دیا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل، تیری میں نے دعا کو قبول کر لیا، تیری دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کا ثمرہ بھی تجھے دے دوں گا، اور اس کا جواب بھی تمہیں دے رہا ہوں نا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ جیسے میرے خلیل تو نے مانگا ہے کہ مجھے وہ محبوب دے دینا جو بیت اللہ میں آ کر آیاتوں کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے نا، اور حکمت و دانائی کی باتیں دینا۔ میرے خلیل میں تمہیں اس آیت کے ذریعے جواب دے رہا ہوں کہ وہ میں محبوب تو بھیج رہا ہوں، اور بھیجوں گا بھی تیری ذریت میں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ذریت میں سے ہیں میرے دوست۔ یہ تو میں محبوب کی سیرت کا تذکرہ کر رہا تھا۔ قرآن مجید نے والفرقان الحمید نے اپنی عظمت کو یوں بیان کیا، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لو
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے ذرا غور تو کرنا، ہم نے اس اپنی کتاب کو، عظمت والی کتاب کو جب پہاڑوں کی طرف بھیجا تو پہاڑوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے معذرت اختیار کر لی۔ میرے بندے پھر میں نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، تمہیں طاقت دی کہ تو اس کتاب کا بوجھ اٹھا سکے نا۔ دیکھتا نہیں ہے اتنے بڑے پہاڑ میں نے بنائے ہیں اور وہ پہاڑ تیرے سے زیادہ طاقت رکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ بڑے بڑے پہاڑ۔ ایک اور مقام پر فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ میرے بندے تو نے دیکھا نہیں ہے کبھی پہاڑوں سے یوں پانی جو بہ رہا ہوتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے دامن سے چشمے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ پہاڑوں کے دامن سے چشمے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے پہاڑوں کے آنسو ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ کچھ ایسے بھی ہیں نا وہ پہاڑ کے ہمارے ڈر کی وجہ سے آنسو بہا لیتے ہیں، اور پھر کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے خوف اور ڈر کے مارے سے بڑا بڑا پانی نکالتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ لیکن میرے بندے تو ایسا ہے کہ تو بالکل بے خبر ہو چکا ہے کہ رب العالمین بھی تجھے دیکھنے والے ہیں۔ ہم نے یہ قرآن نازل کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته۔ ہم نے جب یہ قرآن اپنی امانت ہم نے پہاڑوں کے پاس بھیجا کہ پہاڑوں سے پوچھا کیا تم اس قرآن کا بوجھ اٹھا سکو گے، تو قرآن کہتا ہے کہ پہاڑوں نے معذرت اختیار کر لی، رب العالمین یہ قرآن کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے ذرا غور تو کرنا، میں نے تمہیں کتنی بڑی طاقت دی ہے، کتنی بڑی عمدہ کتاب تمہیں دی ہے۔ یہ کتاب دینے کے بعد میں نے تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کتاب کو بھیجنے کے بعد تمہارے لیے ہدایت سارا کچھ سب کچھ تمہارا اسی کتاب میں رکھ دیا ہے۔ تمہارے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے مرنے تک کے تمام معاملات قرآن و حدیث میں رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے امت تک پہنچا دیے۔ قرآن میرے دوستو کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس امت کے حصے میں آئی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ جنات کی ایک جماعت جو تھی اس تک و دوڑ میں تھی، آپ علیہ السلام کے آنے سے قبل یہ جنات اوپر جایا کرتے تھے اور اوپر کی خبریں لا کر اپنے کاہنوں کو، اپنے جادوگروں کو دیا کرتے تھے، لیکن جب محبوب آ گئے تو اللہ نے ان کا اوپر جانا بند کر دیا ہے،
علماء لکھتے ہیں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آسمان کے دامن پہ کبھی کبھی شعائیں نظر آتی ہیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ شیاطین جنات اوپر جانے لگتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کو کنکر مرواتے ہیں تو یہ واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کا اوپر جانا بند کر دیا ہے۔ تو جنات اس تگ و دوڑ میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہ ہم پہلے جایا کرتے تھے اب رکاوٹ ہو گئی ہے۔ تو اس پر انہوں نے اپنی پوری کابینہ کو، اپنی پوری فوج کو اس کوشش میں لگا دیا کہ معلوم کرو نا۔ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے۔ رافع بن عمیر صحابی رسول ہیں، مسلمان ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جب جنگلات میں جایا کرتے تھے تو ہم جنگلات میں جا کر یہ جملہ کہا کرتے تھے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے ہم اپنا سب کچھ جنات کی پناہ میں آتے ہیں، اونٹ گھوڑا سواری جو بھی ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں سویا، یہ لفظ کہہ کے میں سو گیا، میں نے اپنی اونٹنی کو باندھ دیا، سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنی کے قریب کوئی آدمی ہے اور اس کو کھول کے لے جانا چاہتے ہیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا، دوسری مرتبہ پھر میں وہی جملے کہتے ہوئے سو گیا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، اور ایک بوڑھا ہے، وہ بوڑھا اس کو روک رہا ہے، نوجوان اونٹنی پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اتنے میں پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو وہ بوڑھا سامنے نظر آیا، تو بوڑھے سے اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نوجوان کو، جو بوڑھا تھا، اس نے نوجوان کو کہا کہ تو چلا جا، وہ سامنے گدھے کی شکل کے جانور آ رہے ہیں، ان کو جا کر یہ تیر تلوار مار، اس اونٹنی کو نہیں مارنے دوں گا میں تمہیں۔ تو جب اس صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں رافع بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے سے پوچھا کہ وجہ کیا پیش آئی، یہ کیا ماجرا تھا؟ تو بوڑھا کہنے لگا کہ جو آپ نے یہ جملہ کہا ہے نا جنات کی پناہ میں، تو آج تو میں نے آپ کے مال کی حفاظت کی ہے، اب تک ہم کرتے تھے، لیکن آج کے بعد یہ جملہ نہیں کہنا۔ آج کے بعد اگر جملہ کہنا ہے تو یہ کہنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو رافع بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور وہ مبعوث ہو چکے ہیں، وہاں ان کا قیام ہے۔ رافع بن عمیر کہتے ہیں کہ میں چلا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آ کر میں نے بیعت کی اور مسلمان ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے